نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا صيام فإنه لي وأنا أجزي به. وروایت آخر وأنا أجزى به أو كما قال عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبی علیہ نبی اور اصحاب نبی پر آواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حاضرین و سامعین ذی وقار و ناظرین الکرام، اللہ جل مجدہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں شعبان المعظم کے اس آخری جمعۃ المبارک میں شرکت کرنے کی سعادت اور موقع نصیب فرمایا ہے. یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کو حضور صلوات و سلام نے اپنا فرمایا. شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. اور کا کوئی بھی اس دنیا میں جنرلی اصول ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تعارف کرواتے ہیں جی کہ یہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، یہ رہتا کہاں ہے، اس کی نسل کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، برادری کیا ہے، اس کا تعلق کس سے کیا ہے. یہ ہماری اور آپ کی دنیا کا اصول ہے کہ ہم تعارف کرواتے ہیں، سب سے پہلے اس کا نام بتاتے ہیں. کچھ لوگ تو نام سے ہی پہچان لیتے ہیں کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. یہ دنیاوی تمام اصول ایک جگہ، لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رب العزت کا فرمان. اللہ رب العزت نے یوں تو ساری کائنات میں ہر ایک چیز کا تعلق اپنی توحید سے اور مصطفیٰ کی رسالت سے کروایا ہے. اور حدیث قدسی میں تو جہاں تک الفاظ ہے کہ رب نے اپنا تعارف جب کروایا تو فرمایا کل تو کنکن مقیم و احبابتا کا محمد. تعارف رب کا ہے لیکن وہ پہچان اپنی کروانے کے لیے اپنے حبیب مکرم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. میں تو چھپا ہوا کنز تھا، میں نے چاہا کہ مجھے لوگ پہچانے. اپنی پہچان کے لیے بحضرت کا محمد رسول اللہ میں نے مصطفیٰ کریم کی ذات کو تحلیل کر دیا. اور پھر ہر ایک کا تعلق، ہر ایک کی بات اس کے مختلف حوالہ جات ہوتے ہیں،
لازمی نہیں کہ کوئی بندہ ایک ہی تعارف سے پہچانا جائے، 1000 تعارف ہو سکتے ہیں اس کے، لیکن یہاں پر کیا ہی خوبصورت انداز ہے آپ کا۔ تو میں لوگوں 11 مہینے تم کھاؤ پیو، بڑے اس کی نعمتوں سے مستفید ہو جاؤ، کلو واشربوا من رزق اللہ، رب کے رزق سے کھاؤ گی اور پیو گی۔ 11 ماہ ہمیں شریعت مستقبی میں رہتے ہوئے کھانے پینے پر پابندیاں نہیں رکھی، لیکن فرمایا شہر رمضان، یہ جو مہینہ ایک تمہیں اپنی رحمتوں، برکتوں، بخششوں، مغفرتوں کا عطا کر رہا ہوں، اس کا تعارف یہ ہے الذی، اس میں موصول کے ساتھ انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں رب نے قرآن نازل کیا۔ رمضان کا تعارف قرآن سے کروایا، اور پھر میں نے جو حدیث قدسی کے چند الفاظ تلاوت کر کے زبان کو مطہر و مزین کیا ہے، اس میں تو رب کائنات نے انداز ہی عجیب رکھا۔ اور پہلے اس آیت پر تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، حبیب مکرم ان کو بتا دیجئے کہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اے حبیب مکرم میں نے تجھ سے کلام کرنا شروع کیا۔ حبیب مکرم رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے آفاقی آخری پیغام کو اس پر نازل کیا۔ حبیب مکرم ان کو بتا دیجئے رمضان المبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اولین و آخرین تمام علوم کی جامع کتاب کے نزول کا مہینہ۔ تو قرآن پاک اور رمضان دونوں کا تعلق آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی ان خلوتوں میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے جو لوگ گئے ہیں غار حرا پر، ان کو پتا ہے کہ کتنی وہ ہائٹ ہے اس کی، کتنی بلندی پر وہ واقعہ ہے، اور بغیر کچھ کھائے پیے آقا 40 دن اس غار حرا کی تنہائیوں میں رب کو یاد کروا۔ 2007 میں جب مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا تو میں جب گیا، میں نے وہاں سے دیکھا کہ آقا نے اس جگہ کو منتخب کیوں کیا۔ بعد میں حضرت علامہ نبہانی کی چند ایک روایات جب میں نے پڑھی، اصل میں وہاں جا کر ایک تو سب سے ہائٹ پہ ہے وہ چوٹی، اور یہی بات ہے کہ چوٹی ہائٹ پہ ہے، وہاں بہت اونچی ہے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہیں سے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک طرف رب کی تجلیوں میں اور دوسری طرف خانہ کعبہ پر آقا نظر آئے ہوئے، اور ایسے عالم میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، وہ اس وقت ایام رمضان کے چل رہے تھے کہ جب وہ پہلی وحی خدا اقرا باسم ربک الذی خلق لے کر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے۔ یہ سارا قرآن نجمن تھوڑا تھوڑا کم و بیش 23 سال کے عرصے میں آقا پر نازل کیا گیا۔ حالانکہ صاحب قرآن کے لیے ایک مرتبہ قرآن سارا نزول شدہ ہوگا، لیکن ہمارے لیے، ہمارے حصول کے لیے، اور اب ایک ترتیب ہوتی ہے، ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت ہمیں اپنا تعارف کرواتی ہے، ہم اسے کہتے ہیں سورہ، نماز میں بھی پڑھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا؟ کچھ تو بولے نا، سورہ فاتحہ۔ اس کے کم و بیش 32 نام ہیں جو حدیث میں آئے۔
فاتحہ، شافیہ، کافیہ، رافیہ۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے والی کو، تو سب سے پہلے ہم قرآن کھولتے ہیں تو جو سورت اپنا تعارف کرواتی ہے وہ سورہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ حضور کو تو قرآن دیا اقرا سے اور ہمیں قرآن دیا فاتحہ سے۔ حضور علیہ السلام پر نزول اقرا سے، حضور کے امتیوں کے لیے حصول کے لیے فاتحہ سے، الحمد سے۔ کیا معنی سمجھ آیا؟ علماء معنی لکھتے ہیں کہ خدا کے بندوں یہ سمجھ لو کہ قرآن لینے میں ہم نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو قرآن سمجھنے میں کہاں ہم نبی کے برابر ہو سکتے؟ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو آگے الف لام میم۔ اسلام کی 1433 سالہ تاریخ کے اندر کوئی ایک مفسر، کوئی ایک محدث، کوئی ایک عالم، کوئی ایک تابعی، کوئی ایک صحابی نہیں ہے کہ جو یہ بتائے کہ الف لام میم کا رائٹ میننگ یہ، سوائے اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ قرآن سے محمود بتاتا ہے۔ تفسیر کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کے اندر تیسرے پارے میں فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اس میں 3 کیٹیگری کا ڈکلریشن کر دیے، 3 اقسام خود قرآن بیان کرتا ہے کہ محکمات ہیں، متشابہات ہیں، مقطعات ہیں۔ اب جب ہم مسائل کا استنباط و استخراج و استدلال کرتے ہیں تو محکمات سے، اور پھر خود قرآن نے یہ کہا کہ اس کے اندر وہ لوگ جو متشابہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور محکم سے عقیدہ لیتے ہیں، متشابہ کے اندر متذبذب نہیں رہتے بلکہ مصطفیٰ کی اور رب کے اس کو کلام سمجھتے ہوئے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر سارا قرآن ہمیں سمجھ ہی آ جاتا تو پھر تو بات ہی کچھ اور تھی۔ نہیں، مگر نہیں، کچھ آیات ایسی رکھ دیتا ہوں، these are the code words between Allah and His Messenger. Nobody can know in whole world. کوئی نہیں جانتا کہ مصطفیٰ کریم پر یہ کیا کلام نازل ہوا، لیکن الف لام میم، الف لام میم، الف لام را، نون، طٰ، یاسین، ان تمام حروف کی تشریح کرتے ہوئے علماء متقدمین و متأخرین نے یہ جملہ لکھا آخر میں اور شروع میں بریکٹ میں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا نبی بھی جانتا۔ لیکن اپنی اپنی سمجھ اور دماغ کے مطابق جنہوں نے لکھا تو یہی کہا کہ یہ وہ علوم و معارف کے سمندر ہے، جیسے رب نے قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام علوم سماویات، تمام علوم متبادلہ ظاہرہ باطنہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ہمیں عطا فرمایا۔ وہ آدم علیہ السلام مقتدی نبی ہے، امام نبی آقا ہے، تو امام کا علم مقتدیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب مقتدی نبی کو تمام علوم ظاہر باطن متبادلہ تمام علوم رب نے عطا کیے، جو آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے تو مصطفیٰ کا کتنا بلند، ان کا کتنا مرتبہ اعلیٰ۔ دوسری بات، حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کی برکتوں کے حوالے سے بڑی احادیث نبیہ کا کثیر ذخیرہ موجود ہے۔ ایک حدیث مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور حضرت سیدنا سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اکثر رمضان المبارک کے تذکرے جب فرماتے تو حضور علیہ السلام جھوم کے ارشاد فرماتے، یعنی حضور علیہ السلام کو اتنی محبت کی اس مہینے سے، کیوں نہ ہو کہ یہ مہینہ رب کا مہینہ ہے، ایک آپ کا مہمان ہے، وہ آتا ہے تو ہم اس کے لیے سوچ جتن کرتے ہیں، 1000 کھانے اس کے لیے تیار کرتے ہیں، پھولوں سے ہاروں سے استقبال کرتے ہیں۔ وہ مہمان اگر کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا، کچھ لے کے آتا ہے۔ میری طرح نہیں ہو تب بھی کچھ نہ کچھ دے کے ہی جاتا ہے۔
محبت اختیار لے کے جاتا ہے۔ رب نے فرمایا لوگوں میں نے